بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت اس کائنات کے خالق ہیں اور اللہ رب العزت کے سوا کوئی خالق نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کے مالک ہیں اور اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں۔ اللہ رب العزت حقیقی رازق، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی رازق نہیں۔ عزت ذلت، زندگی موت، صحت بیماری کے مالک اللہ رب العزت ہیں۔ اللہ رب العزت کے سوا نہ کوئی ہمیں سکون دے سکتا ہے، نہ راحت دے سکتا ہے۔ جس دن یہ یقین بن گیا کہ میرے مسائل کو حل کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، جس دن دل میں یہ یقین بیٹھ گیا کہ مجھے نفع پہنچانے والی ذات بھی اللہ رب العزت کی ذات ہے، ساری دنیا کے انسان مل کر بھی مجھے نقصان پہنچانا چاہیں تو مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ رب العزت نہ چاہیں۔ اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا بھی مفہوم ہے۔ نبی اسلام فرما رہے ہیں، بیٹے یاد رکھ، اگر ساری دنیا کے انسان بھی تجھے کسی چیز میں نفع پہنچانا چاہے اور اللہ رب العزت تو وہ کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے، صرف اتنا جتنا اللہ رب العزت نے تیرے مقدر میں لکھ دیا۔ اور اگر ساری دنیا کے انسان مل کر تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو پھر بھی وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن اتنا جتنا رب تعالیٰ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا۔ جس دن یہ یقین بن گیا کہ مجھے اولاد نہیں ہو رہی تو میرے اللہ کی طرف سے، مجھے رزق میں کی تنگی آ رہی ہے تو میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ اب دو ہی چیزیں ہیں، یا تو میں اپنے اعمال کا محاسبہ کروں، اگر میرے اعمال ٹھیک ہیں تو پھر میں اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش سمجھ کے اس پہ صبر کروں۔ مسلمان کے لیے دو ہی چیزیں ہیں، یا شکر ہے یا صبر ہے، تیسری کوئی چیز نہیں۔ تیسری چیز تو ان کمزور ایمان والوں کے لیے ہے جن کو اپنے مسائل کا حل کہیں نظر نہیں آتا، وہ اللہ رب العزت سے تعلق بھی نہیں جوڑنا چاہتے، وہ نمازیں بھی نہیں پڑھنا چاہتے، وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہمیں باشرہ زندگی گزارنی پڑے، وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہمیں پردہ کرنا پڑے، وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہمیں گناہوں کو چھوڑنا پڑے۔ جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم صرف شارٹ کٹ کچھ وظیفے کر لیں اور ہمارے مسئلے خود بخود حل ہو جائیں، تو ایسے لوگوں کے مسئلے حل نہیں ہو سکتے، ان کی پریشانیاں ختم نہیں ہو سکتی۔ جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم 8 بجے سے 9 بجے تک ڈرامہ بھی دیکھیں اور پھر سونے سے پہلے وظیفہ کر کے سوئیں تاکہ ہمارے مسئلے حل ہو جائیں، تو ساری زندگی وظیفے ہی کرتے رہیں گے۔ شوگر کا مریض ہے، وہ میٹھا کھاتا ہے تو انسولین لگانے سے وقتی طور پہ اسے فائدہ تو ہوگا، لیکن جب انسولین لگانا چھوڑے گا تو پھر جو کھایا ہے اس کا بھی نقصان ہوگا، اور جو پہلے سے بے احتیاطیاں کر رہا ہے اس کا بھی نقصان مزید بڑھتا چلا جائے گا۔ شوگر ہے، میٹھا کھانا منع ہے، لیکن انسولین لگا رہا ہے اور میٹھا کھاتا جا رہا ہے، تو جس دن انسولین چھوڑے گا پہلے سے زیادہ نقصان کا شکار ہو جائے گا۔ اسی طرح جتنے بھی مسئلے ہیں، ان مسئلوں کے حل کے لیے وظیفے کر رہے ہیں تو وقتی طور پہ سکون تو ملے گا، لیکن جب وظیفے چھوڑیں گے تو پھر وہی حال ہوگا، بلکہ پہلے سے بھی بدتر ہو جائے گا۔ تو پھر یہ کہتے ہیں کہ جب وظیفہ کرتے ہیں حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں، وظیفہ چھوڑتے ہیں پھر ویسے ہی حالات ہو جاتے ہیں۔ تو مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ ہمارے اعمال میں ہے۔ مسئلہ کوئی گناہ ہے جس کی وجہ سے مسئلے ہو رہے ہیں، لیکن ان گناہوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اللہ رب العزت سے تعلق جوڑنا ہے، 100% گناہوں کو چھوڑنا ہے، یا پھر یوں ہی ساری زندگی وظیفے کرتے کرتے موت کے منہ میں چلے جانا ہے۔ نہ کوئی آخرت کی تیاری، نہ کوئی ہوش ہے، نہ نمازیں پوری کرنے کی ہوش، نہ روزے پورے کرنے کی ہوش، نہ اللہ کی حقوق، نہ بندوں کے حقوق کی پرواہ، صرف دوڑ ہے تو وظیفے کی، شارٹ کٹ سے کوئی وظیفہ کر لیں پیسے مل جائیں۔ ایک بندہ رزق کی تنگی میں مبتلا ہے، پیسے اس کے پاس نہیں ہیں، جو ہے وہ پورے نہیں پڑتے۔ اب یہ ساری زندگی الٹا لٹک کے بھی وظیفے کرتے رہے، اس کے مسئلے حل نہیں ہو سکتے، اس کی رزق کی تنگی ختم نہیں ہو سکتی اگر یہ نماز چھوڑتا ہے۔ نماز پڑھتا نہیں اور اس کے لیے وظیفے کرے، نماز پڑھتا نہیں اور مال و دولت کی فراوانی کے لیے وظیفے کرتا پھرے، تو ساری زندگی رزق کی فراوانی نہیں ہو سکتی۔ سب سے بڑا مسئلہ ہی ہمارے یقین کی خرابی ہے۔ آج یقین خراب ہو گیا، دنیا سے ہونے کا یقین بیٹھ گیا، آخرت کا یقین نہ رہا۔ دنیا کی چیزوں سے ہونے کا یقین تو مل گیا، لیکن اللہ سے ہونے کا یقین کمزور ہو گیا۔ پیناڈال سے بخار کے آرام کا یقین تو ہو گیا، سورہ فاتحہ سے بخار کے آرام کا یقین نہ رہا۔ پیناڈال استعمال کرنے سے تو منع نہیں کیا جا رہا، علماء تو فرماتے ہیں پیناڈال استعمال کریں، دوائی استعمال کریں سنت کی نیت سے، لیکن وہ اعمال بھی تو اختیار کریں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ نے اختیار کیے۔ نماز کے ذریعے اللہ سے مدد چاہنا، سورہ فاتحہ کے ذریعے اللہ سے مدد چاہنا، اور دوائی کو سنت کی نیت سے استعمال کرنا۔ جو یوں کرے گا تو اس کا یقین تو بنے گا سورہ فاتحہ پر، اور جو صرف دوائی استعمال کرے گا اب اس کا یقین بنے گا پیناڈال پر۔
جس کے زبانی تذکرے بھی بخار ہے پیناڈال کھاؤ، فلاں مسئلہ ہے پیناڈال کھاؤ، فلاں دوائی کھاؤ، صرف یہی یقین ہوگا، نہ اللہ کی بات ہوگی، نہ ان اعمال کی بات ہوگی جن اعمال کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان مسائل کے حل کے لیے اپنایا ہے، تو یقین کیسے بنے گا؟ ایک بندہ کہہ رہا ہے، محکمہ موسمیات والے کہہ رہے تھے آج بارش ہوگی، بس چھتری بھی لے جاؤ، فلاں کام بھی کر لو، ادھر نہ جانا، وہاں بارش میں نقصان ہوتا ہے، آج انہوں نے بارش بتائی ہے۔ اور ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے اللہ رب العزت چاہیں تو بارش ہوتی ہے، اللہ نہ چاہیں تو بارش نہیں ہوتی، آج انہوں نے بارش بتائی تو ہوئی ہے، ہوگا تو وہی جو میرے مالک چاہتے ہیں، اگر میرے اللہ نے چاہا تو بارش ہوگی۔ پھر یہ بھی احتیاطی تدابیر اسی کی طرح اختیار کر لے، لیکن اس کا یقین اللہ رب العزت کی ذات عالی پر بنے گا۔ بارش ہو گئی تو بھی، نہ ہوئی تو بھی، میرے اللہ نے نہیں چاہا تھا بارش نہیں ہوئی، محکمہ موسمیات کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اصل بول بدلنے ہیں۔ ہم دنیا میں سارے وہ کام کر رہے ہیں، عام طور پہ ہم مسلمان ہیں، کافی سارے گناہوں سے ہم بچے ہوتے ہیں، لیکن اپنی زبان کے بول سے ہم ٹھیک کام کو بھی غلط کر دیتے ہیں۔ اپنی زبان کے بولوں کو ہم بدلیں، ہماری زبانوں پر اللہ رب العزت کا، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل تذکرہ ہو، تو انشاءاللہ یہ سالوں کے مسئلے بھی ہمارے دنوں میں حل ہو جائیں گے۔ اور یہی ہمارا عمل ہے، یہی ہمارا وظیفہ ہے۔ اسلامی خبر آسان وظیفہ آفیشیل چینل پر اپلوڈ ہونے والے وظائف بیسیکلی وظیفے نہیں ہیں، اللہ رب العزت کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، اللہ پاک کی عظمت اور بڑائی ہے جو ہماری زندگیوں سے نکل چکی، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے جو ہماری زندگیوں سے نکل چکا۔ ہم اپنا محاسبہ کریں، 24 گھنٹے میں کتنی دفعہ اللہ کا ذکر کیا ہے، کتنی دفعہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی ہے، ہماری تو زندگیاں خالی ہیں۔ تو یہ تذکرہ ہوگا تو یقین بنے گا، یقین ہوگا تو یا ارحم الراحمین کہنے پہ فرشتے اترتے ہیں، یا اللہ کہہ کر پکارنے پہ اللہ رب العزت مدد کے لیے متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت پھر لمبے لمبے وظیفوں کے محتاج نہیں، اللہ جب چاہیں جس کے چاہے مسئلہ حل فرما دیں، پھر وظیفے نہیں کرنے پڑیں گے، بغیر وظیفوں کے مسئلے حل ہوں گے۔ جس طرح الحمدللہ ہماری اس ترتیب پہ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی سن کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کے مسئلے حل ہو رہے ہیں۔ آپ بھی کمنٹ کیجئے گا جب آپ کا مسئلہ حل ہو جائے، تاکہ ہم لوگوں کے معلومات میں مزید اضافہ کرتے جائیں، اور کتنا فائدہ ہو رہا ہے ہمارے اس عمل سے دوسروں کو بھی پتہ چلے۔ عمل کی ترتیب کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی جو ہم نے سنی، یہ سننے کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی، جب تم اللہ رب العزت سے مانگو تو اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو، اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پر درود پاک پڑھو، پھر جو چاہو اللہ سے مانگ لو۔ تو ہم نے کرنا یہی ہے، اللہ کی عظمت اور بڑائی ہو گئی، اجتماعی عمل ہے، جتنے لوگ بھی سننے ہیں سب کا اجتماعی ہے، اللہ پاک سب کے مسئلے حل فرما دیں گے۔ اب اس حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بھی سن لی، اب نبی علیہ السلام پہ درود پاک پڑھ لیجئے، کم از کم 3 مرتبہ ہے، زیادہ جتنا چاہے پڑھ لیجئے۔ نبی علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے کے بعد جب حضور فرما رہے ہیں جو چاہو مانگ لو، تو پھر دیر کس بات کی؟ اللہ سے مانگ لیجئے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں مل کے رہے گا، لیکن وہ جب یقین بن جائے گا تو مل جائے گا انشاءاللہ۔ اب یقین کیسے بنے گا؟ روزانہ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی ہماری ویڈیوز میں سننے سے۔ لازمی سنیے، جڑے رہیے، جتنے بھی وظائف اپلوڈ ہوتے ہیں، ٹاپک کوئی بھی ہو، آپ ویڈیو لازمی دیکھیے گا، کیونکہ اس میں اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی ہی ہے، تو یہ آپ سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔